ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ہم بات چیت کریں پاکستان کے سیاسی معاملات، آئینی معاملات اور پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما اور رکن اسمبلی آمنہ حسن شیخ صاحبہ بھی ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر چکی ہیں. بہت شکریہ آپ کا بھی. آمنہ صاحبہ، ہم نے ابھی پہلے اس میں بات کی، ایک تو اچھی خبر پاکستان کے لیے کہ ارشد ندیم صاحب جو ہے کہ وہ پاکستان کے لیے 40 سال کے بعد گولڈ میڈل لے کر آ رہے ہیں. ایک تھوڑا سا لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ہم 40 سال کیوں کھوئے رہے اور ہم سپورٹس کو کیوں نہیں ریاستی سطح کے اوپر، حکومتی سطح کے اوپر اتنا پروجیکٹ کر سکے کہ لوگ اپنے طور کے اوپر محنت کرتے ہیں، کامیابی حاصل کرتے ہیں. ماضی میں بے شمار ہمارے پاس خواہش کی، کرکٹ کے اندر، ہاکی کے اندر بھی مثالیں موجود ہیں کہ ہم اپنی ترجیحات کیوں نہیں صرف لے کے آ سکے کہ جہاں پہ یوتھ کو انگیج کیا جائے اور ہیلدی ایکٹیویٹیز کے اندر کیا جائے. نمبر 1 اور نمبر 2، پارلیمان اور عدلیہ کی آمنے سامنے کھڑے ہیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے، تو اس میں کیسے جو ہے کہ وے فارورڈ کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ دو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں، اس پہ آپ بریف اپنے کومنٹس کر لیجئے، پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فرسٹ آف آل فار ہیونگ می آن یور شو. میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ نے ارشد ندیم صاحب کی بات کی وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور لمحہ فکریہ یقیناً ہے پاکستان کے لیے، حکومتوں کے لیے، پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، کیونکہ سپورٹس جو ہے وہ ایک ایسی پازیٹیو چیز ہے جو ہم سب کو ساتھ لے کر آتی ہے. ہم نے دیکھا جب کرکٹ کا میچ ہوتا ہے پاکستان کا تو پھر کوئی پی ٹی آئی، کوئی نون لیگ، کوئی نہیں ہوتا، ہم سب پاکستانی ہوتے ہیں اور ہم سب مل کے اپنی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ. آلسو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرگز، ٹوبیکو، اس طرح کے مینس اتنے زیادہ پھیل رہے ہیں یوتھ میں، تو اس کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ ہم ان کو پازیٹیو ہیلتھی ایکٹیویٹیز کی طرف لے کے جائیں. جو 200 ملین لوگوں کا ملک ہے اس میں سے ایک گولڈ میڈل آئے، میرا خیال ہے اس سے ہمیں وی نیڈ ٹو پرفارم بیٹر اینڈ وی نیڈ ٹو سیٹ آور پرائیورٹیز رائٹ. لیکن جو دوسرا ٹاپک ہے آپ کا، میں نہیں سمجھتی ہوں کہ پارلیمان اور عدلیہ آمنے سامنے کھڑے ہیں. میرا خیال ہے کہ پارلیمان کا اس وقت جتنا پازیٹیو رول ہے ہم نے پچھلے کافی عرصے میں نہیں دیکھا، کیونکہ جو امینڈمنٹ آئی ہے اس وقت پارلیمنٹ میں بہت سارے شوز پہ اس امینڈمنٹ کو ڈسکس کر چکی ہوں. اسپیشلی ایز اے لائر آئی ووڈ لائک ٹو ایکسپلین کہ یہ امینڈمنٹ کوئی نیا لا نہیں ہے. یہ امینڈمنٹ کوئی کانسٹیٹیوشن کو چینج نہیں کر رہی، کسی لا کو چینج نہیں کر رہی، بلکہ صرف ایکسپلین کر رہی ہے زیادہ واضح الفاظ میں اس چیز کو جو آلریڈی کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہوئی ہے. سو وہ انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ 12 جولائی کی ججمنٹ نے ری رائٹ کرنے کی کوشش کی کانسٹیٹیوشن کو. کانسٹیٹیوشن بڑا کلیئرلی 3 days کا ٹائم دیتا ہے انڈیپینڈنس کو، دیٹ ٹو رائٹ آفٹر دیئر نوٹیفیکیشن، ناٹ آفٹر 6 months آف دیئر نوٹیفیکیشن. سو وہ ایک عجیب سا ایک ہم نے ججمنٹ دیکھا. وہ پروبیبلی ایک سینٹیمنٹ چل رہا ہے کہ جی ایک پاپولر جماعت ہے یا پاپولر لیڈر ہے تو ان کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے، بٹ دیٹس این ایموشنل ڈیسیجن. لا کے ایموشنز نہیں ہوتے، لا از آلویز بلیک اینڈ وائٹ. سو پارلیمان تو ٹوٹل جو کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ اس وقت ملک میں اسٹیبلٹی، ملک میں آج بھی اور آئندہ آنے والے سالوں میں اسٹیبلٹی کو قائم کرنے کے لیے یہ امینڈمنٹ ہمیں لانی پڑی ہے. اچھا مدو خیل صاحب، اتفاق سے اب تینوں پولیٹیشینز بھی ہیں اور شعبہ قانون سے بھی آپ تینوں کا تعلق ہے. ایک معاملہ اور جو 9 مئی کا سب کے سامنے ہے ہمارے، اور پچھلے 1-1.25 سال سے اس کی بے شمار جہتیں سامنے آئی ہیں. ابھی پنجاب گورنمنٹ جو ہے کہ وہ جے آئی ٹی دوبارہ تبدیل کر رہی ہے، جو اس کے اوپر تفتیش کر رہی تھی، اور بالخصوص وہ جو 12 مقدمات براہ راست عمران خان سے متعلق ہیں ان میں جے آئی ٹی کو تبدیل کیا جا رہا ہے. اور 3 ایس پیز جو ہیں کہ شاید ایک تو لاہور میں ہی ہے، باقی 2 جو ہے، ایک گوجرانوالہ اور ایک ملتان، ان کو بھیجا گیا، تو اس لیے شاید اس کے اندر نئے ڈالے جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک فوجداری مقدمہ ہے اور جس کے شواہد، فوٹیجز، سی سی ٹی وی فوٹیجز، چیزیں آن گراؤنڈ موجود ہیں، اور 1 سال بعد، 1.25 سال بعد ابھی تک وہ کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچا، تفتیش مکمل نہیں ہو رہی، جے آئی ٹیز بدل رہی ہیں، نئی بن رہی ہیں، نئے اثر نو تشکیل ہو رہی ہے، تو وہ سارا کیس خراب ہو چکا ہوگا یا خراب ہو جائے گا؟ تو اس میں اتنا ٹائم لگنا چاہیے تھا اس کو منطقی انجام تک پہنچنے کے لیے؟ پہلے تو جو ٹائم لگا ہے وہ ٹائم نہیں لگنا چاہیے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ یہ دونوں میرے برادر سسٹر جو ہے نا وہ وکیل ہے، یہ بہتر جانتے ہیں. تفتیش جو ہے نا وہ ججمنٹ آنے کے بعد، فیصلے آنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے. تفتیش کبھی بند نہیں ہوتی ہے. تفتیش کا کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہوتا ہے. ایک فیصلہ ہوتا ہے، چالان، ایف آئی آر، ججمنٹ، فیصلہ، اس کے بعد بھی تفتیش ہوتی ہے. تو تفتیش اس وجہ سے نہیں رکتی ہے کہ نئی چیزیں سامنے آتی ہے. اب اگر جو پی ٹی آئی کا اگر مطالبہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا جائے، تو یہ دونوں وکیل ہے، قانونی شہادت کا آرٹیکل 164 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی آڈیو یا ویڈیو کسی بھی کورٹ میں وہ ایڈمیزیبل ہے. اس کے لیے مزید کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، شرط یہ کہ اگر وہ ویڈیو اور آڈیو اصلی ہو. لیکن یہاں تو پی ٹی آئی کی جتنے بھی لوگ ویڈیو آئے وہ تم کے اپنے لوگوں کی ویڈیو آ گئی.
چلو اپنے نہیں ہے، نون لیگ نے کر دیے، پیپلز پارٹی نے کر دیا، کسی اور نے ویڈیو بنا لیے، تو آج تک تو مجھے یاد نہیں پڑ رہا ہے کہ ایک بھی ویڈیو آڈیو کے اوپر پی ٹی آئی نے اعتراض کیا ہوگا کہ یہ جعلی ہے، اس کی فورینسک کرا جائے. جب اعتراض نہیں کیے تو اس کا مطلب اصلی ہے. جب اصلی ہے تو اس کے بعد پھر مزید اس کے چلو اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. عمران خان صاحب کا اپنا بانجا حسام نیازی آج جیل میں کور کمانڈر کے وردی لے کے، کیا کوئی کہہ سکتے ہے کہ وہ جعلی ویڈیو ہے؟ کیا کرنل شیر خان کا مجسمہ جو پٹاخ کر کے زمین سے مارا پی ٹی آئی کے ورکر موجود تھے، کیا کوئی کہہ سکتے کہ وہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے آدمی تھے؟ کیا یاسمین راشد صاحبہ نون لیگ پیپلز پارٹی سے تعلق ہے؟ اور خود محترم عمران خان صاحب نے مانا پچھلے دنوں میں کہ ہم نے پیٹرول بم پھینکے. اب آپ مجھے بتاؤ، پارٹی کا سربراہ، یہ دونوں وکیل ہیں، مجھے جواب دے کہ ایک سربراہ خود کہتا ہے ہم نے پیٹرول پمپ چلایا تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے کیس میں؟ اس کے لیے مزید کوئی تفتیش کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ اس کو بھی ایک طرف رکھے، چلے اس طرف پہ ایک رکھے. یہ ذرا بیرسٹر صاحب سے بھی ذرا ان کا لے لیتے ہیں کہ 3-4 اہم چیزیں مدوخیل صاحب نے کی، احسان نیازی کے حوالے سے، کرنل شیر کا مجسمہ اور پیٹرول بم کے حوالے سے، اور دوسرا کہ 1.25 سال اس میں لگنا چاہیے تھا، اس کو کہیں نہ کہیں منطقی انجام تک تو پہنچ جانا چاہیے. مالک صاحب جی دیکھیں، بالکل اتنا ٹائم نہیں لگنا چاہیے تھا، اور انہوں نے یہ انویسٹیگیشن اور چلان کی سبمیشن کو ڈیلے کر کر کے انہوں نے بیلیں بھی ڈیلے کی ہیں، لوگ پابند سلاسل رہے ہیں. میں خود کچھ دن پہلے لاہور اے ٹی سی پیش ہوا کچھ لوگوں کے ساتھ، اور 15 بیلز کنفرم ہوئی، فائنلی جا کے 2 لوگ انوسنٹ بھی ڈکلیئر ہوئے اس دن صرف. تو یہ چیز جو ہے آج سے 14 مہینے پہلے بھی جو انوسنٹ تھا وہ انوسنٹ ہو سکتا تھا، اور جن کی بیلیں نہیں ہوئی تھیں ان کی بیلیں بنتی تھیں، پہلے ہی ہو جانی چاہیے تھی. ایک چیز جو اس دن بھی جج صاحب نے بار بار اینٹی ٹیررسٹ کورٹ لاہور کے اندر کہی تفتیشی افسران کو کہ جی مواد لے کے آئیں، اور جو ویڈیو ایویڈنس ہے وہ ریکارڈ پہ لے کے آئیں، آپ کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ سو بات یہی ہے کہ کسی کا، انہوں نے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا کہا، آپ کو بھی پتہ ہے کینسر پیشنٹ ہیں، کتنی عمر کی ہیں، کیا ان کی پاکستان کے لیے خدمات ہیں، اور وہ کتنی دیر سے اب جیل کے اندر ہیں. لیکن ان کی جو یہ ویڈیو کی بات کرتے ہیں، وہ ویڈیو جو ہے اس میں تو وہ روک رہی ہیں لوگوں کو اندر جانے سے. سو کلپس اویلیبل ہیں، لیکن وہ کوئی توڑ پھوڑ نہیں کر رہی ہیں، کچھ نہیں کر رہی ہیں. اور جو خان صاحب نے اور باقی قیادت نے بارہا بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جی اگر کسی نے واقعی، جو لوگ خود جلا کر رہے ہیں چیزیں، کچھ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، ان کو تو آپ ٹرائل کر کے اب تک سزا دے دیں، ان کو تو دینی بنتی ہے. کسی نے بھی اگر قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے، کوئی پرامن طریقے سے کہیں احتجاج کر رہا ہے، ایک شہری کر رہا ہے، تو اس میں تو کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو اس کو سزا دے سکتا ہے اس کے تحت. سو یہ چیزیں جو ڈیلے ہے پروسیکیوشن کا، یہ جان بوجھ کے ہے، اور اس کی وجہ سے اتنے لوگوں کو انہوں نے پابند سلاسل رکھا ہوا ہے. جلدی ہونا چاہیے. جو ویڈیو ایویڈنس ہے قانون کے تحت، قانون شہادت کے تحت، جسٹس آصف سعید کھوسہ کی جو ایڈمیسیبلٹی آف ویڈیو ایویڈنس کے اوپر، آڈیو ایویڈنس کے اوپر جو ججمنٹ ہے، جو اس کی ریکوائرمنٹس ہے، وہ فلفل کریں، ان مقدمات کو آگے چلائیں جو انوسنٹ ہیں. جس طرح میں نے خود کہا کہ میری موجودگی میں 2 بے گناہ قرار دیے گئے کچھ دن پہلے، اور 15 بیلز کنفرم ہوئی. تو یہی لاہور کے اے ٹی سی کے مقدمات پہ 9 مئی کے، تو باقیوں کے اوپر بھی یہ باقیوں بھی ہونا چاہیے. اس میں ایک خیال یہ آمنہ سبق کیا جاتا ہے کہ شاید ڈیلے کر کے کچھ سیاسی مقاصد اس کے حاصل کیے گئے، نمبر 1. نمبر 2، ابھی تک جو ابھی مدوخیل صاحب جس کا تذکرہ کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا کے اوپر یا ویسے بھی جو پرائیویٹ ویڈیوز ہیں بہت زیادہ اویلیبل ہیں. اچھا، اس میں پولیٹیکل ورکر نظر آ رہے ہیں، جھنڈے بھی لیے ہوئے ہیں، نعرے بازی بھی کر رہے ہیں، توڑ پھوڑ بھی ہو رہی ہے. کچھ جو ہے کہ جتنی بھی سرکاری عمارتیں یا سیف سٹی پروجیکٹ لاہور کا بھی ہے، پشاور کے اندر بھی ہے، وہ جو آفیشیل ویڈیوز ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں لائی گئی، اور عدالتوں کے اندر ان میں بھی کوئی چیز وہاں پہ پیش نہیں کی گئی، اور صرف میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر وہ ویڈیوز بہت سی سرکولیٹ کر رہی ہیں، لیکن پروسیکیوشن وہ چیزیں کورٹ میں پیش نہیں کرتا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اور اسی لیے جو ہے کہ وہاں پہ لوگ ضمانتوں پہ رہا بھی ہو رہے ہیں، انوسنٹ بھی ڈکلیئر ہو رہے ہیں، لیکن جنہوں نے آگ لگائی، جلاؤ گھیراؤ کیا، ان کو سزائیں ضرور ملنی چاہیے. لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بے گناہ لوگوں کو بھی کئی مہینے جو ہے کہ سال بھر جو ہے کہ جیل میں رکھا جائے اور پھر ان کو چھوڑ دیا جائے ثبوت نہ ہونے کی بنیاد پر. جی بالکل، میں سمجھتی ہوں کسی بے گناہ کو بھی کبھی نہیں ہونا چاہیے جیل میں. ہمارے جب پچھلے کچھ عرصے میں ان کی گورنمنٹ تھی، بے تحاشا لوگوں نے بہت غلط سزائیں بھگتیں، اور انہوں نے بعد میں آ کے انکشاف بھی کیا کہ جی ہم نے جھوٹے مقدمے بنائے اور ہم سے غلطی ہوئی. بہت سارے ان کے معاون خصوصی، ان کے وہ ایک ہیں شہزاد اکبر صاحب، انہوں نے بھی آ کے کہا، فواد چودھری صاحب بھی اشاعت کا انکشاف کر چکے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو اس حکومت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو چیز ایک بڑی
پرائم امپورٹنس رکھتی ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ ابھی تیمور ملک صاحب نے کہا کہ جی یاسمین راشد صاحبہ کینسر پیشنٹ ہیں، اور کئی جگہوں پہ میں سنتی ہوں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی خواتین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو میں کسی کی بیماری پہ تو بالکل سیاست نہیں کروں گی. بوتھ مائی پیرنٹس آر کینسر سروائیور، سو آئی تھنک اٹس اے ویری سینسٹیو تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ سم ونز النس. بٹ بہت ضرورت اس وقت اس بات کی ہے کہ عوام کو ٹھیک پکچر دکھائی جائے سچویشن کی. یہ عورت کارڈ پلے کرنا یا النس کارڈ پلے کرنا اور عوام کو اس چیز کے اوپر گمراہ کرنا کہ جی شاید گورنمنٹ ایسے معصوم لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہی ہے، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. یہ لوگ بطور جماعت ایک کنفیوز جماعت ہے، ان کی کسی سٹیٹمنٹ کا کوئی سر پیر ہوتا نہیں. صبح یہ کچھ اور کہتے ہیں، شام کو یہ کچھ اور کہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں ہم معافی مانگیں گے ہی نہیں، کبھی کہتے ہیں ہم مشروط معافی مانگیں گے، کبھی کہتے ہیں غیر مشروط معافی مانگیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ ہماری فورس اتنی بڑی. اور یہ خان صاحب نے بارہا اس بات کا انکشاف کیا، صرف 9 مئی کے حوالے سے نہیں بٹ ہر جگہ پہ انہوں نے کہا کہ جی میری فورس اور میری فین فالوئنگ اتنی زیادہ ہے کہ میں چاہوں تو میں ایک دن میں پاکستان بند کر سکتا ہوں. جب انسیڈنٹ ہو جاتا ہے اسی اپنے فورس اپنے لوگوں کو بھی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. سو ایشو یہ ہے جو سب سے بڑا، جو مجھے لگتا ہے کہ میڈیا بھی کم ہائی لائٹ کر رہا ہے، کہ ہمیں اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ بھائی یہ جماعت کس حد تک ملک کو نقصان پہنچا چکی ہے اپنے دور حکومت میں، اینڈ واٹ دے کنٹینیو ٹو ڈو ٹوڈے. یہ عوام کو بھی ورگلا رہے ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں، یہ یوتھ کو بھی ورگلا رہے ہیں، بدتمیزی بد تہذیبی کی سیاست لا رہے ہیں. جو پروسیکیوشن ہے اس کا وہ بھی اپنا کام کر رہی ہے، پروسیکیوشن اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹی، لیکن دیو آلویز ٹویسٹ کیس کے اندر تو ان کی ویڈیوز میں بے شمار وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ آگے مت جائیں، اندر داخل مت ہوں، باہر رہیں، پروٹیسٹ کریں. تو اس میں وہ جو وائلنس والا ایلیمنٹ تو ویڈیوز کے اندر تو کہیں سامنے نظر نہیں آیا. دیکھیے بہت ساری واٹس ایپ چیٹس بھی آئی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، کنول شوزب صاحبہ کی بھی ہیں، اور بھی بہت سارے لوگوں کی ہے جنہوں نے کہا کہ جی آپ اکٹھے ہوئیں، سب کچھ کریں. سو دیٹ از فار دا کورٹ. میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیز تھنگز آر فار دا کورٹ ٹو ڈیسائیڈ. آپ فیکٹس کو جو ہے وہ توڑ مڑوڑ کے پیش کرتے ہیں اور عوام کو صرف یہ، اور یہ بہت پرانا کلچر ہو چکا ہے. سوری ٹو سے پاکستان کے اندر افسوس یہ اس بات کا ہے کہ جو بھی حکومت ہوگی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی حکومت کے خلاف بھڑکاؤ عوام کو. یہ سلوشن نہیں ہے، اس سے پاکستان میں ترقی نہیں آئے گی. Oppositions and governments all around the world work together for the betterment of the country, and this is what they need to understand. چلے ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. تو ناظرین یہاں پہ ہم بات کچھ جو آئی پی پیز کے معاہدے، کچھ اس راولپنڈی کے اندر طویل 2 ہفتوں کا دھرنا ہوا، بالآخر گورنمنٹ اور جماعت اسلامی کے درمیان جو ہے کہ ایک معاہدہ بھی طے پایا، اور اس کے بعد اب صورتحال کیا ہوگی؟ کیا مہنگائی کم ہو جائے گی؟ کیا آئی پی پیز معاہدوں کے اوپر نظرثانی ہوگی؟ اور وہ معاہدے جس کے اندر کیپیسٹی پیمنٹ کے نام کے اوپر ہزاروں ارب روپے دیے جا رہے ہیں بجلی پیدا کیے بغیر، ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.